باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احکام شریعت درس نمبر 4 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے تقلید کی اہمیت، مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت اور مسائل شرعیہ کو سیکھنے کی اہمیت کو بیان کیا تھا، اور آج باقاعدہ طور پہ تقلید کے مسائل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تقلید کے مسائل سے پہلے چند وہ مسائل کے جو بلوغ کے ساتھ یا شرعی ذمہ داری جسے تکلیف کہا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات مومنین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ تکلیف شرعی سے کیا مراد ہے اور انسان کب مکلف کہلاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان میں چند شرائط اور خصوصیات پائی جائیں تو اس صورت میں چند احکام الہیہ انسان کی گردن کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں، جن کی اطاعت اور پیروی کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور اسی چیز کو تکلیف کہا جاتا ہے۔ اور جس شخص کی گردن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے اندر شرائط نہ پائی جائیں، وہ خصوصیات نہ پائی جائیں، تو وہ مکلف نہیں کہلاتا ہے، وہ کسی قسم کی شرعی ذمہ داری اس کی گردن کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ کون سی خصوصیات اور شرائط ہیں جن کے پائے جانے سے انسان مکلف کہلاتا ہے اور شرعی تکالیف اس کی گردن کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں؟ نمبر 1 اور پہلی شرط جو انسان کو مکلف بناتی ہے وہ عقل ہے۔ لہذا تکلیف کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو۔ پس جو شخص پاگل ہو اور اللہ کے احکام کو سمجھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسلام کی نظر میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فریضہ اور کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جب تک چراغ عقل انسان کے اندر روشن نہ ہو اور وہ ایمان و کفر، حق و باطل، واجب اور حرام کے درمیان فرق کرنے کی قدرت اور استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شرعی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی عقل اور قوت فکر ہی وہ واحد معیار ہے جس کی وجہ سے بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کا محاسبہ کرے گا اور اس کا مواخذہ کرے گا۔ روایات میں یہ چیز بڑے واضح انداز میں نظر آتی ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن خداوند عالم کی ذات بندوں کو دنیا میں دی گئی عقل کے مطابق اس کے حساب و کتاب میں دقت اور باریک بینی کرے گا۔ جس کی جتنی دنیا میں عقل ہوگی، قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب میں عقل کے معیار کے مطابق، عقل کے لیول کے مطابق اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس کے حساب و کتاب میں باریک بینی کی جائے گی۔ لہذا پہلی شرط عقل ہے۔ دوسری شرط جس کی وجہ سے انسان مکلف کہلاتا ہے اور شرعی تکلیف اس کی گردن کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ قدرت ہے، یعنی انسان ان کاموں کو بجا لانے کی طاقت رکھتا ہو جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے مطالبہ کیا ہے۔ اور اس شرط کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بڑے واضح انداز میں اشارہ کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت اور اس کی قدرت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے
جتنی اس کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے کلام مبارک میں اس جملے اور اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان تب مکلف اور ذمہ دار کہلاتا ہے شرعی اعتبار سے جب وہ ان احکام کو بجا لانے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو جس کا اللہ نے اس سے مطالبہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم جب بھی کسی کی طاقت کو اور قدرت کو ختم کر دیتا ہے تو اس سے اپنی اطاعت بھی اٹھا لیتا ہے، اور جب بھی کسی کی قدرت کو اور طاقت کو اس سے سلب کر لیتا ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری بھی اس سے اٹھا لیتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شرعی ذمہ داری عائد ہونے کے لیے قدرت اور طاقت کا ہونا یہ شرط ہے۔ تیسری شرط اور خصوصیت جو انتہائی اہم ہے وہ ہے بلوغ، کہ انسان بالغ ہو جائے، اور یہ وہ مبارک حالت ہے کہ جس میں انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خطاب الہی کا مخاطب قرار پائے۔ یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مخاطب ہوتا ہے کہ اب تم نے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور ان چیزوں کو تم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اور ان کو بجا لے کے آنا ہے۔ خداوند عالم کے دستور اور فرامین کی رعایت اس پہ واجب ہو جاتی ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، اور جن امور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہو ان کو انجام دینا حالت بلوغ کے آ جانے پہ حرام ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے دینی وظائف کی انجام دہی کے ذریعے خداوند عالم کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ بالغ آ جاتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے واجبات کو انجام دے کے حرام کاموں سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اور بندگی اور تسلیم کے امتحان میں وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوغ کی کون سی علامتیں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جب انسان کے اندر پائی جائیں تو انسان بالغ کہلاتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ لڑکی میں بالغ ہونے کی ایک ہی علامت ہے، اور وہ ہے کہ جب لڑکی پورے 9 قمری سال مکمل کر لے تو اس وقت وہ بالغ کہلاتی ہے۔ اس وقت وہ اس کی گردن کے اوپر شرعی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ جبکہ لڑکے میں بلوغ کی 4 علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے تو وہ بالغ کہلاتا ہے، اور وہ 4 علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، زیر ناف سخت بالوں کا نکلنا۔ نمبر 2، رخسار پر اور مونچھوں کے سخت بال نکلنا۔ نمبر 3، منی کا خارج ہونا، چاہے وہ نیند کی حالت میں منی خارج ہو یا وہ بیداری کے عالم میں خارج ہو۔ نمبر 4، 15 قمری سال پورے ہو جائیں تو انسان بالغ ہو جاتا ہے، یعنی لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ ان علامات میں سے ہر ایک انسان کے بالغ ہونے اور اس کے سن تکلیف تک پہنچنے کی علامت ہے۔ لیکن یہاں پہ چند لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لڑکے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں اور لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں؟ تو یہ عدل تو نہ رہا کہ لڑکیاں پہلے بالغ ہو جاتی ہیں اور لڑکے بعد میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کا عمر کے لحاظ سے لڑکوں سے چند سال پہلے سن تکلیف تک پہنچ جانا اور شرعی ذمہ داری کا شرف پا لینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطے اور کمال کی طرف سفر کے لیے تیزی سے اور جلدی آمادہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی لڑکوں کی نسبت لڑکیاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خطاب کے لیے وہ جلدی اہل ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کے خطاب کی جلدی اہل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر کمال اور ترقی کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتی ہیں۔ اس کو ایک وجہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سینے اور زیر بغل سخت بالوں کا اگنا اور آواز کا بھاری ہو جانا لڑکوں میں بلوغت کی علامت شمار ہوتی ہے یا شمار نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بلوغت کی علامت لڑکوں میں شمار نہیں ہوتی ہیں۔
سینے پہ سخت بال نکل آئیں یا زیر بغل سخت بالوں کا اگانا ہے یا آواز کا بھاری ہو جانا ہے، یہ لڑکوں میں بلوغت کی علامت نہیں ہے۔ وہی بلوغت کی لڑکوں میں علامتیں ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔ یہاں تک تکلیف اور بلوغ کے احکام ہم نے بیان کر دیے ہیں، اور اب باضابطہ طور پہ ہم تقلید کے احکام اور مسائل کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ زندگی کے تمام تر اعمال اور معاملات میں ایک مکلف انسان کی کیا ذمہ داری ہے، چاہے وہ اس کے عبادات ہوں، چاہے وہ اس کے معاملات ہوں۔ ایک ایسا شخص کہ جو مکلف ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور قادر ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہر مکلف انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام تر افعال اور معاملات میں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، اور یہ عمل کرنا تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اسے پیش آنے والے احکام دینی کا اسے علم ہو، اسے پتہ ہو کہ میں اگر کوئی تجارت کرنے لگا ہوں، کوئی بزنس کرنے لگا ہوں، تو بزنس اور تجارت کے متعلق جو فقہی احکام ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر وہ نماز روزے کو انجام دینے لگا ہے تو اسے نماز روزے کے احکام کے متعلق آگاہی ہونا ضروری ہے، علم ہونا اسے چاہیے، کیونکہ شرعی حکم کو جانے بغیر انسان دین اسلام کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بھی شرعی حکم کو جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے کے چند طریقے ہیں، یعنی کیسے انسان شرعی حکم کو اور علم کو جان سکتا ہے۔ یا تو انسان خود مجتہد ہو، یعنی قرآن اور محمد و آل محمد کی احادیث کو مکمل طور پہ سمجھ کر اپنا شرعی وظیفہ معین کر سکتا ہو، یا تو مجتہد ہو، یا وہ کسی قابل اعتماد یعنی جامع الشرائط مجتہد کی تحقیق پر عمل کرے جسے آپ تقلید کہتے ہیں، یا وہ احتیاط کرے یعنی اس طرح سے عمل بجا لائے کہ اس کا عمل کسی بھی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق غلط شمار نہ ہو۔ یہ تین طریقے ہیں، یا تو مجتہد بنے وہ خود، یا وہ تقلید کرے، یا پھر وہ احتیاط کرے۔ ان تینوں طریقوں کے علاوہ کوئی چوتھا رستہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بہت سارے لوگ اب جب ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں احتیاط پہ عمل کرتا ہوں۔ احتیاط پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مکلف یا تو خود احتیاط کے جائز ہونے میں مجتہد ہو، یعنی اس کا اس چیز میں اجتہاد ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے، یا پھر جامع الشرائط مجتہد سے احتیاط پہ عمل کرنے کے جائز ہونے سے وہ فتویٰ لے، اس لیے کہ احتیاط پہ عمل کرنے کا جو جواز ہے کہ احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ فقہاء کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے۔ لہٰذا احتیاط کے جائز ہونے میں یا تو خود اس کی اپنی تحقیق ہو کہ وہ احتیاط کو جائز سمجھتا ہو، یا پھر کسی جامع الشرائط مجتہد کا اس کے پاس فتویٰ ہو جو احتیاط پہ عمل کو جائز قرار دیتا ہو، تو تب جا کے وہ احتیاط کے اوپر عمل کرے گا۔ اگلا سوال ہے کہ دینی احکام میں تقلید کا کیا مطلب ہے؟ دینی احکام میں کسی مجتہد کی تقلید کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ مکلف کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو جائے، یہ تقلید کہلاتی ہے۔ جس کا فتویٰ مکلف کے حق میں حجت ہے، یعنی ایسے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق اس کا عمل ہو جائے جس مجتہد کا فتویٰ اس کے حق میں حجت ہے، اور عمل کے دوران مجتہد کے فتویٰ کی طرف نسبت دینا کہ میں یہ عمل مثلا آیت اللہ خوئی کی طرف نسبت دیتی ہوئی کہ یہ ان کا فتویٰ ہے انجام دے رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور تقلید کی نیت کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ تقلید کرتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے؟ یہ ضروری نہیں ہے نیت کرنا، اتنا کافی ہے کہ انسان کا عمل کسی جامع الشرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو جائے، یہی تقلید کہلاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کون سے موارد ایسے ہیں کہ جن میں تقلید نہیں ہوتی؟ کیا کوئی ایسے موارد بھی ہیں کہ جن میں تقلید نہیں ہے؟
ہم یہاں پہ 3 موارد ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں تقلید نہیں ہے۔ پہلا مورد یہ کہ وہ حکم جو ضروریات دین یا ضروریات مذہب میں سے ہو، یعنی مسلمانوں یا مومنین کا اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہ ہو تو اس حکم میں تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ نماز کا واجب ہونا ہے اور شراب کا حرام ہونا ہے۔ اس میں میں کہوں کہ فلاں مجتہد چونکہ نماز کو واجب سمجھتا ہے اور میں اس کی تقلید کرتے ہوئے نماز کو واجب سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یا فلاں مجتہد نے چونکہ شراب کو حرام قرار دیا ہے تو میں اس کی تقلید میں شراب کو حرام سمجھتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ حکم کے جو ضروریات دین اور ضروریات مذہب میں سے ہو، جس پہ مسلمانوں یا مومنین کا کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، کیونکہ کسی مسلمان کا بھی اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ نماز واجب ہے، سب سمجھتے ہیں کہ نماز واجب ہے۔ کسی مسلمان، کسی مومن کا بھی اس چیز میں اختلاف نہیں ہے کہ شراب حرام ہے یا حرام نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے۔ تو ایسے مسائل میں تقلید کرنا نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ مکلف کو یقین ہو کہ میرے اس کام سے کسی بھی واجب یا حرام کی مخالفت نہیں ہوگی، جیسا کہ بہت سارے ایسے مباح کام وہ انجام دیتا ہے جس کے متعلق اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل مباح جو ہے وہ کسی واجب یا حرام کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا ہے، جیسے کھانا پینا سونا ہے، یہ نہ کسی واجب سے ٹکراتا ہے اور نہ ہی کسی حرام سے ٹکراتا ہے۔ تو ایسے اعمال میں، کھانے پینے کے اعمال میں تقلید نہیں ہے۔ تیسرا وہ مورد جس میں تقلید نہیں ہے وہ یہ کہ مکلف کو یقین ہو کہ میرا عمل واقعی دین کے عین مطابق ہے، جو عمل میں انجام دے رہا ہوں یہ دین کے عین مطابق ہے۔ فرض کریں کہ اس کی امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے دوران اس نے کسی مسئلہ شرعی کو پوچھ لیا امام علیہ السلام سے، تو یہ اب اس کو یہ یقین ہے کہ میرا جو شرعی وظیفہ ہے، جو میری شرعی تکلیف اور ذمہ داری ہے وہ یہی ہے، تو اس مورد میں اسے کسی مجتہد کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مکلف کے لیے کون سے مسائل سیکھنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ مکلف کے لیے ان مسائل کو سیکھنا واجب ہے جن کے بارے میں احتمال ہو کہ ان کے نہ جاننے کی وجہ سے کوئی واجب ترک ہو جائے گا یا کسی حرام کام کا وہ ارتکاب کر بیٹھے گا۔ اس مقدار سے زیادہ تفصیلات کو سیکھنا کسی انسان کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ اصول دین اور عقائدی مسائل میں تقلید کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصول دین اور عقائدی مسائل میں ہر مکلف کی یہ شرعی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ خود اپنی ذہنی استعداد کے مطابق دلیل سے علم حاصل کرے۔ تقلید نہیں ہے اصول دین میں اور عقائدی مسائل میں، اور کسی عقیدے پر اس وجہ سے یقین نہ رکھے کہ کسی مجتہد نے اسے یہ کرنے کے لیے کہا ہے تب وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، تب وہ اللہ کو خالق و رازق مانتا ہے، کہ فلاں مجتہد چونکہ اللہ کو رازق اور خالق مانتا ہے۔ اور اگر مکلف کوئی عقیدہ صحیح رکھتا ہے، اس کا عقیدہ بالکل 100% درست ہے، لیکن اس کے پاس اس کے اپنے عقیدے کی کوئی ٹھوس اور علمی دلیل نہیں ہے، تو وہ تب بھی مسلمان ہے، وہ تب بھی مومن کہلائے گا۔ اسلام اور ایمان کے تمام احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ آج کے درس میں انہی مسائل کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اگلے درس میں مزید مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔